السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز، ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری خاور کھمن پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. اور معاملات کچھ یوں ہیں کہ افغان امن عمل کے حوالے سے ہم نے ابھی ایک سازگار فضا میں سانس لینا شروع ہی کیا تھا کہ شمال وزیرستان میں اور تربت میں آج دو افسوسناک واقعات نے ایک گھٹن سی بنا دی ہے. کیا یہ سب کچھ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا جو ہو رہا تھا؟ کیا اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے؟ کیا عمران خان صاحب اپنے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری لے کر آئے ہیں جسے ہم ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ یہ ہماری گفتگو کا آج محور ہوگا. سٹیک ہولڈرز تو سب میز پر ہیں، یہ گڑبڑ کون کر رہا ہے یا سب؟ دیکھیے، ایک تو بہت افسوسناک واقعہ ہے، بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، پورا قوم میرے خیال اس دکھ میں شریک ہے. نہیں، پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ حالات جو ہیں، ہمارا بارڈر یہ خراب ہے اور یہ مسلسل آرمڈ فورسز عسکری اداروں کی کاوش اور کوشش آج سے نہیں 4-5 سال سے ہے جی. جس کی وجہ سے ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. جسے آپ ملیٹنسی عسکریت پسندی جو آپ کہتے ہیں وہ ختم وہاں پہ نہیں ہوئی. بہت ساری تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی وہاں سے گئی ہوئی ہے. افغانستان پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہے، نہ اشرف غنی حکومت کا تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ جنگ جاری ہے. جب تک وہاں پہ جنگ جاری رہے گی تو ہم پہ اثرات ہوتے رہیں گے. اور اگر ہم یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ افغانستان میں امن ہو، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہمارا ایک بیسک فائدہ ہے کہ جب تک وہاں امن نہیں ہوگا ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کون ہے اس کے پیچھے، کون نہیں ہے اس کے پیچھے. بلوچستان میں بھی ایسے کئی عوامل ہیں. تو یہ یہاں کے ہم کئی دفعہ جو اندرونی اپنے معاملات، سیاسی معاملات میں جب پڑھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ آرمڈ فورسز کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اور آپ ان کو نکال دیں، ان کے رول کو کم کر دیں، تو وہ جو آپ تربت اور وہاں پہ ہے پتہ نہیں تو وہ جو خطرہ ہے یہاں پہ آ جائے. اگر ہم یہاں باقی ملک میں آسودہ اور ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی چل رہی ہیں اور ہمارے شادی ہال بھی چل رہے ہیں اور سارا کچھ چل رہے، اس لیے ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز وہاں پہ موجود ہیں، مورچوں میں موجود ہیں، پٹرولنگ جو ہے ہمہ وقت وہ کرتے ہیں. اور تب ہم نے وہ ایک جیسے وہ بند باندھ کے رکھا ہوتا ہے ایسے ہے. وہ ملیٹنسی وہاں ختم تو نہیں ہوئی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہاں ختم ہو گیا، نہیں ہے. یہ ہماری کامیابی رہی ہے کہ ہم نے ان کو پیچھے دھکیلا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ختم نہیں ہوئی. تو یہ اگر آپ اس فیکٹر کو نکال دیں تو بہت خطرہ ہے. اسی لیے افغانستان میں امن جو ہے وہ صرف امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے ضروری نہیں ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے. ہم اگر خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، معاشی ترقی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. کابل میں اٹیکس نہیں ہوتے، کابل شہر میں ہوتے ہیں. وہاں پہ مذاکرات بھی دوحہ میں جاری ہیں اور طالبان وہاں پہ حملے بھی کر رہے ہیں. ہم بھی کوشش وہاں کر رہے ہیں کہ لیکن حملے جیسے آج کے واقعات بہت آج سگنیفیکنٹ ہے سر. یہ دونوں واقعات تو بہت سگنیفیکنٹ ہیں، لیکن کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا سلمان صاحب؟ اور ویسے ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ وہ ہم اگر اس کے لیے ڈھال بن رہے ہیں تو ہماری ڈھال بھی بنے کوئی؟ دیکھیں عائشہ، اس کا امکان تو تھا کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا تو کیا آپ کا دشمن اس سے غافل تھا؟ دشمن آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے؟ جی میں بڑا آسان ہے، کوئی اس پہ دو آرا نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے اور کون انہیں ٹرین کرتا ہے. راہ اور این ڈی ایس کا گٹھ جوڑ ہے. اب بات یہ کہ جس وقت وہاں پر ہو رہا تھا پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے علاقائی استحکام کے حوالے سے اور افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو ہے. اور مان کون رہا تھا؟ امریکہ. اور امریکہ اس وقت مان رہا تھا جبکہ اس کا علاقائی اتحادی ہندوستان ہے اور کٹھ پتلی اشرف غنی انتظامیہ ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ وہ پرسرار سی خاموشی جو ہے مودی صاحب کی، دیکھیں یہ انہیں ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا. اور یہ 10 نوجوان ہمارے 10 ماؤں کے بیٹے ہمارے بھائی وہ آج شہید ہوئے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی بلندی درجات کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ بات جو ہے یہ قربانیاں رائے گاہ جانے والی نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں اب بڑا رول امریکہ کو ادا کرنا ہے. چونکہ جب امریکہ پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، پاکستان پر انحصار کر رہا ہے،
تو اس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. یہ سارے شواہد معلوم ہیں کہ اس سے پہلے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا تھا. اب جب پاکستان کو رول دیا گیا ہے تو پاکستان کا دشمن اور خاص طور پہ افغانستان کی سرزمین کو کیوں کر استعمال کیا جا رہا ہے. کیا افغان بارڈر کے ساتھ ان کے جو تربیتی مراکز نہیں ہیں؟ کیا را اور NDS کا گھر چھوڑ موجود نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ایک جو امپورٹنٹ کویسچن اس سے نکلتا ہے کہ جو پاکستان افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے کوششیں کر رہا تھا، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس سے پیچھے ہٹے گا کہ ہم نے قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے، اور یہ اس لیے رقم کی تھی کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر استحکام ہو، اور افغانستان کا استحکام اس خطے کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کا انیشیٹو تھا. آج ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں، یہ تحریک پاکستان نے جو علاقائی قوتیں تھیں ان کے اندر پیدا کی تھی کہ ہمیں مل کے اپنے علاقے کا یہ ایشو جو ہے سالو کرنا چاہیے. رشیا کو انگیج کیا تھا، چین کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، ایران کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. امریکہ تو اب آیا ہے نا، اب امریکہ کی ضرورت ہے. لہٰذا اس ساری معاملات میں امریکہ کا اصل رول شروع ہے کہ اب وہ اپنا وزن کس کے ساتھ. لیکن امریکی فورسز ابھی گراؤنڈ پر موجود ہیں، ان کا رول تو ختم نہیں ہوا. وہ کنٹین کر سکتی ہیں اینٹی پاکستان فورسز کو پروفیسر صاحب؟ دیکھیے وہ اس وقت امریکہ کی وہ پرائرٹی نہیں ہے. امریکہ کی فورسز ہیں اچھا، اور کابل حکومت کی بھی کچھ فورسز ہیں، لیکن جو یہ ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں جو پاکستان کے ساتھ جو لنک اپ ہوتے ہیں افغانستان کے ڈسٹرکٹ، اس پہ صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے پاکستان نے تو پھر بھی جہاں فینس لگ رہا ہے لیکن چوکیاں بنی ہوئی ہیں اس کا، اور پیٹرولنگ چلتی ہے پاکستان کی سائڈ سے. اچھا اس کے مقابلے میں بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح پیٹرولنگ ہو. وہ نہیں ہوتی وہاں پیٹرولنگ افغانستان کی طرف سے. تو ورچولی ان علاقوں کے اندر بہت سی تنظیمیں موجود ہیں، اگرچہ کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے بہت سے گروپس وہاں موجود ہیں. پھر جو سوات کے اندر فضل اللہ کا گروپ تھا اس کے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں. داعش بھی وہاں موجود رہتی ہے. اس کے علاوہ اسی قسم کے اور جو ہیں ریمننٹس جو پچھلے گروپس کے ہیں وہ موجود ہیں. تو ان میں سے یہ لوگ وقتاً فوقتاً کارروائیاں کرتے ہیں. پرابلم ان کی یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کنٹرول. آپ کہہ رہے ہیں وقتاً فوقتاً جو ابھی یہ کارروائیاں ہوئی ہیں ان کی ٹائمنگ نہیں امپورٹنٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ٹائمنگ کو آپ امپورٹنس دے سکتے ہیں. وہ اس لیے دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈائیورشنری ٹیکٹس ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ میں ایک ہم آہنگی نظر آتی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ کو آگے چلایا جائے، ایسے موقع پہ اس قسم کے واقعات سے آپ پاکستان کی توجہ اور معاملات کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی کی طرف ڈائیورٹ جو ہے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ڈائیلاگ کی طرف ہو. تو یہ اس سے بات تو لنک اپ ہوتی ہے، لیکن جو پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے حملے ہوتے رہے ہیں، اور یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے حملے کرتے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے، پھر ان کو سپورٹ بھی ہوتی ہے. جس طرح افغانستان کی ایجنسی کی بات کی، کیونکہ ایون کابل کی اپنی حکومت میں اور کابل کے جو سرکاری حلقے ہیں ان میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ طالبان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوگا تو کابل کی موجودہ حکومت موجودہ صورت میں قائم نہیں رہ سکتی. اس میں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی ان کو طالبان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. لہٰذا ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ انکریج کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا نظریں ادھر کرتے ہیں. اچھا امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی فورسز اس علاقے میں نہیں ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ اس میں کارروائی کر سکتے ہیں. کابل حکومت پہ بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور خود بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کریں گے. ذمہ داری یعنی امریکہ کی بنتی ہے اس ساری سچویشن میں، لیکن پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس کی پریورٹی نہیں ہے. خبر جو قوتیں ارریلیونٹ خود کو محسوس کر رہی ہیں وہ ریلیونٹ ہونا چاہ رہی ہیں سچویشن میں. اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں آج کے واقعے کے بعد آپ کو جو کمپلیکسٹی ہے نا افغان ایشو کی، اس کا اندازہ میرے خیال میں ہوتا ہے
کہ افغانستان کی جب تمام وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے ریسنٹلی ان کی تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پہ ہوسٹ کیا مری کے اندر. ابھی طالبان کے جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کا میسج آیا ہے کہ جی ہم پاکستان عمران خان کی دعوت پہ آنے کے لیے تیار ہیں. اشرف غنی ہفتہ 10 دن پہلے اسلام آباد کا وزٹ لگا کے گئے ہیں. عمران خان صاحب وہاں پہ امریکہ گئے ہیں، امریکہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. بظاہراً جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہیں، جو پیس پروسیس ہے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے. تو پھر وہ قوتیں وہ جن کے جو یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان جو ہے غیر مستحکم رہے، کیونکہ جتنا زیادہ افغانستان غیر مستحکم رہے گا ان کی ریلیونس وہاں پہ رہے گی. وہ پھر ہمیں میچ کرنا پڑے گا وہ قوتیں کون سی ہے. ہماری ایسٹرن بارڈر پہ ظاہر بات ہے ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کی وہاں پہ ہیوی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، 3-4 ارب ڈالر کے جو فگرز آتے ہیں. انڈیا جو ریسنٹ سارا پیس پروسیس چل رہا ہے اس سے بالکل ارریلیونٹ ہیں، باہر ہیں. وہ بھی چاہیں گے وہاں پہ رہیں. افغانستان کے اندر جو مختلف فیکشنز کام کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی ہے اور ایران کا سٹیک کیا دیکھتے ہیں خبر آپ کا فٹ پرنٹ بھی ہے. فٹ پرنٹ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. داعش کا بھی فٹ پرنٹ ہے، افغانستان کے بھی وہاں پہ ان کے بھی حمایتی وہاں پہ کچھ بیٹھے ہیں. وہ بھی چاہیں گے کہ یہ جو جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے یہ سٹیٹس کو اسی طرح چلتا رہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس ٹھیک طرح سے آگے چلتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ پاکستان ہے. یقینی طور پر ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے، پچھلی 4 دہائیوں سے ہم سفر کر رہے ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے اتنا امینس پوٹینشیل ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے تو وہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو نہ صرف حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو چاہیں گی کہ یہ پروسیس نہ آگے چلے، اور سب سے اہم جو ہے امریکنز کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ امریکہ کے اندر کچھ تھنک ٹینکس جو ان کے اور کچھ اسکالرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پولیٹیکلی یہ چاہے گا کہ جو 2020 سے پہلے وہاں سے ان کے فوجی واپس آ جائیں، الیکشن میں اس کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. لیکن جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ان کے یہاں پہ کچھ افواج رہیں. وجہ چائنا ہے. چائنا کے اوپر اگر آپ نے نظر رکھنی ہے تو آپ کو افغانستان کے اندر رہنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایشو ہے نا اس پہ میرے خیال میں آج کے واقعے کے بعد ان تمام جو ہمارے ملک کے اندر کرٹیکس ہیں کہ جو کہ پچھلے دنوں نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں کچھ پولیٹیکل واقعات ہوئے اور اس پہ انہوں نے ہاہاکار مچا دی اور فوج پاکستان اور پاکستان کی وردی کے خلاف جس طرح وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ فوج پاکستان وہاں سے نکل جائے، بالکل چھوڑ دیا جائے، ہم سنبھال لیں گے. ان کی میرے خیال میں آج کے واقعے کے بعد آنکھیں ضرور کھل جانا چاہیے کہ ابھی بھی یہ سینسٹیو ایریاز ہیں، وار زون ہے، وہاں پہ ایک ظاہر بات ہے ایک دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ نہیں چاہ رہا آپ کامیاب ہوں. لہٰذا ہمیں اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر دونوں محاذوں کے اوپر بہت زیادہ چکنا رہنا پڑے گا اور تاکہ یہ جو سارے کا سارا عمل شروع ہوا ہے یہ کامیابی کے ساتھ آگے چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب ہمارے سر کے اوپر یہ بوجھ لاد دیا ہے جو آپ نے ابھی ابتدائیے میں کہا نا کہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے کہ اب آپ نے پیس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے. اور ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کوشش پوری کریں گے اور کل کلاں کو خدا نخواستہ مسئلہ کو آگے پیچھے ہوا تو وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ تو ماضی میں بھی یہی ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن سیکیورٹی سچویشن قبائلی علاقوں میں انتخابات بھی ہو گئے، آپ کو لگتا ہے اطمینان بخش ہو چکی ہے، لائک اٹس سیف کہ اب وہاں سویلین گورنمنٹ ہی؟ آپ 2014 سے لے کے اب تک دیکھیں 5 سال میں تو بہت ریڈیکل بہتری اس میں آئی ہے. پر یہ تو کوئی بے وقوف آدمی یا کوئی جس کا سر بالکل بادلوں میں ہے وہ کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈسٹربڈ صورتحال ہے، اس کے عوامل بہت ہیں. جس طریقے سے کئی دفعہ ہم کالے اور سفید اور بالکل وہ ڈیفینیٹو فتوے ہم جاری کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، ایسے وہاں پہ صورتحال نہیں ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کا کھل کے اظہار نہیں کیا جا سکتا، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا، ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. حکومت پاکستان، سرکار پاکستان نے تو ابھی تک کسی پہ نہیں کیا، لیکن احساس سب کو ہے کہ ڈینجرس سچویشن ہے. اس کے لیے وہاں پہ حل بھی ضروری ہے. ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں ان کو بھی سیٹل ڈاؤن ہونے کی ابھی وقت لگے گا، اس میں وقت لگے گا. لیکن ایک ناگزیر چیز ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی جو صورتحال موجودہ اب ہے
وہ ختم ہوا۔ امریکی جو ہیں جہاں پہ ان کی اب تھوڑے فورسز رہ گئے ہیں، وہ کوئی پیٹرولنگ نہیں کر رہے، کوئی جارحیت نہیں کر رہے، وہ جس طرح ایک بنکر ڈاؤن ہو کے اپنے بیسز میں ہیں، اسی لیے وہ کیجولٹیز نہیں لے رہے۔ وہ باہر نکلیں جیسے وہ نکلتے تھے تو ان پہ اٹیکس ہو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، وہ بالکل وہاں پہ ہیں۔ افغان فورسز آگے جا رہی ہیں اور افغان فورسز کی حالت قابل رحم ہے، ڈیزرشنز بہت زیادہ ہیں، ان میں شکایات ان کی بہت ہیں، ان کا مورال جو ہے بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو امید کی جا رہی ہے کہ امریکی جائیں گے اور وہ سنبھال لیں گے، یہ سب کو پتہ ہے، جو باخبر برطانوی امریکی ان کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو۔ تو پاکستانی سفر کرے گا تب بھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سٹیبل سچویشن ہونی چاہیے کسی نہ کسی طرح، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ پرامن حالات ہوں اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہو۔ اور یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کٹ پتلی اور فلانا، اشرف غنی سے وہ جو حکومت ہے وہ صرف اشرف غنی کی ذات نہیں ہے، وہ کئی عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب تک سارے کے سارے وہاں پہ نہ ہوں، طالبان کی جب حکومت بھی تھی تو یہ جو پنجشیر ویلی اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، جب بالکل ملا عمر کی حکومت وہاں پہ تھی، پنجشیر ویلی ان کے پاس نہیں تھی۔ آپ کو آل انکلوسیو ایک ارینجمنٹ وہاں پہ کرنا پڑے گا۔ یہ عمران پاکستان کی سوچ میں یہ ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے کہ عمران خان واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو اسٹریٹیجک ڈیپتھ وغیرہ کی، اسٹریٹیجک گہرائی وغیرہ کی خواب تھے، اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ ہمارا ایم ہونا چاہیے وہاں امن ہو، کس کی حکومت ہوتی ہے، کس کا اثر ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، بہت سارے ہیں وہاں پہ۔ انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ٹاٹا کی بسیں جو ہیں وہ کابل میں چلتی ہیں، انہوں نے اور شعبے میں کیا ہوا ہے۔ ایران کا وہاں پہ سٹیک ہے، روس اور چین کا سارا ہے۔ وہاں پہ ایک واحد ٹھیکیدار افغانستان میں کوئی ایک قوت نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمیں وہ نکال دینا چاہیے، ہمیں اس گیم سے نکلنا چاہیے، وہاں پہ امن ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے جو سابقہ جنہیں ہم ٹرائبل ایریاز کہتے تھے کہ ان میں کوئی شورش کی گنجائش جو ہے وہ نہ پیدا ہو، یہ بھی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ سینسٹیو بہت ہیں اور آپ نے کہا بہت سے فیکٹرز ہیں وہاں جو انوالوڈ ہیں سچویشن میں۔ اچھا، قوم کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، افغان قوم بھی اس حوالے سے اپنا ایک مزاج رکھتی ہے۔ ابھی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ وہاں سے چلا جائے گا یا امریکی فوجی اس وقت اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنے کے چکر میں، نقصان تو پاک فوج کا ہو رہا ہے۔ اس پر امریکہ کی لائن آف ایکشن آپ کو دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں سلمان صاحب؟ امریکہ کی لائن آف ایکشن، یہ جو امریکہ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان کو ایک ذمہ داری، کل ہم اس وقت بیٹھ کے سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے بالکل کہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، پاکستانی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے، پاکستان کے ذمہ دارانہ رول کا احساس کیا امریکہ نے۔ آج ہم بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہو پا رہی، اور خطے میں جو امن کے خواب اور یہ پراکسی دہشت گردی، یہ اب اکٹھے چل نہیں سکتے۔ وہ جو کٹ پتلی کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی وجہ سے وہاں پر پہلے حامد کرزئی صاحب کی حکومت بنوائی گئی، اب اشرف غنی انتظامیہ وہاں پر لائی گئی، تو کٹ پتلی تو اس لیے کہ وہ تو ثابت ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بی بی سی کی رپورٹ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 60% پہ تو طالبان کی حکومت تھی، ان کی عدالتیں وہاں پر موجود تھی، فیصلے وہ کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن تو ان کا امریکہ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کی، اور انہیں پتہ تھا کہ اصل فورس کیا ہے، اسی لیے طالبان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ طالبان نے کہا کہ جی ہم بھی جو متعلقہ فورسز ہیں ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پاکستانی پرائم منسٹر نے امریکہ میں کہا کہ جی ان کو اعتراض تھا اشرف غنی کو، کوئی اتنی بڑی پاور نہیں ہے، وہ اشرف غنی صاحب کی جو حالت ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم تھے جن کے سہارے وہ رہے نہ ہمارے، کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی تو اس دن وقت ختم ہو گئی تھی جب براہ راست امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں یہ بات درست ہے کہ وہاں پر صرف طالبان کی حکومت بن کے چل نہیں سکتی، وہاں پر اور بھی فورسز موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں بھی بات ہوئی ہے، پاکستان نے بھی اب آگے جو نیگوسیشن کرنی تھی، اصل میں پاکستان کو جو رول ملا ہے نا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رول اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے کہ یہی ٹرمپ صاحب کیا پاکستان کے بارے میں نہیں، جھوٹے تک کا تو وہ یہاں پر کہتے رہے، اور پھر جس طرح انہیں طالبان کے سامنے جھکنا پڑا،
पाकिस्तान तो 18 साल से यही बात कह रहा था कि जनाब मसले का सियासी हल निकाला जाए। तो मैं समझता हूं कि अब ये जो आज के दो, ये एक ही सिलसिले की दो कड़ी हैं। ये पाकिस्तान की उस विल पे असरअंदाज होने की कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई मायूसी है, चूँकि जैसे भी यहाँ बात की गई है कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने नेक नीति का मुजाहरा किया है, और जहाँ पर अमन के लिए कोशिशें हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हालत ये है कि डिविडेंड लाइन के इस साइड पे देखिए, हम वहाँ पर बाड़ लगा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम अपने पैसों से कर रहे हैं, और उनकी हालत ये है कि उनकी तो अपनी नीति मौजूद नहीं है, और वहाँ पर जो उनके आप देखें ना तरबीती मराकज मौजूद है। अमेरिका को सब कुछ पता है इस खत्ते के अंदर कौन क्या कर रहा है। मैंने इसलिए कहा कि असल रोल अब अमेरिका का शुरू होना है। एक तरफ उसका इत्तेहादिया, दूसरी तरफ उसकी कठपुतली है, और जिम्मेदारी अगर वो पाकिस्तान को दे रहा है तो डट के पाकिस्तान के पीछे खड़े होना पड़ेगा, पाकिस्तान रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन प्रोफेसर साहब बात को संभालिएगा जरा, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लेजिटिमेट फोर्स है जो इस सिचुएशन में अपना किरदार अदा नहीं कर रही, उसका किरदार बनता है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान भी इस ही बात हो रही थी कि अफ़गान लहजे में पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से तलखी क्यों पाई जाती है, बावजूद इसके कि अफ़गान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान हमेशा सीरियस रहा है। ये अपनी जगह एक फैक्टर है प्रोफेसर साहब, लेकिन इस सिचुएशन में जो ये अटैक्स हो रहे हैं जिनकी टाइमिंग भी आप अहम करार दे रहे हैं, पाकिस्तान रिजल्ट्स कैसे देगा वो जो अमेरिका को चाहिए? देखिए, इसमें पाकिस्तान को 2-3 चीज़ें करना ज़रूरी हैं इस स्टेज के ऊपर। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है कि पीस प्रोसेस को आगे चलाना है, वो अपनी जगह चलते रहना, उस पे काम होते रहना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए। किसी किस्म का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अफ़गान तालिबान से हो, जिसमें बाद में काबुल गवर्नमेंट भी डायलॉग में शामिल हो जाए, ये तो एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो वाक़या हुआ है और जो वहाँ से थ्रेट्स हैं, उसको अमेरिका के साथ रेज़ करना ज़रूरी है। एक उसका सोर्स है, आप जो है सेंट्रल कमांड जो दोहा में बैठी है, उसका इंटरेक्शन पाकिस्तान GHQ के साथ काफ़ी रेगुलर बेसिस पे होता है। अच्छा। तो उसके साथ आप रेज़ करें, उसके ज़रिए मैसेज जो है वो जो इनके कमांडर काबुल में बैठे उनको पहुंच जाता है। लेकिन सेंटकॉम से रेज़ करें, इसी तरह पेंटागन से इस मामले को रेज़ करें कि इसके डायमेंशंस क्या हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। दूसरा ये है, ये इशू काबुल से भी रेज़ करना ज़रूरी है ऑफिशियल लेवल पे। इसमें प्रोटेस्ट की चाहे ना ज़रूरत हो, लेकिन एक नोट को भेजना ज़रूरी है पाकिस्तान की तरफ से काबुल हुकूमत को कि हम ये काम कर रहे हैं और इसमें ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि काबुल का हमेशा ये नारा रहा है कि जी पाकिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, तो एक तो ये करना है। दूसरा मेरा ख्याल है इसके ये जो डिप्लोमेटिक वेंचर के बाद हमें जो है ना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ फेंसिंग नहीं अभी तक मुकम्मल हो सकी है, उसको मेरा ख्याल है ज़्यादा प्रायोरिटी। अच्छा, फेंसिंग कर लें तो हम सेफ हो जाएंगे? नहीं, फेंसिंग सिर्फ फेंसिंग काफ़ी नहीं होती। फेंसिंग के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम भी पाकिस्तान इरेक्ट कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की साइड पे काफ़ी है? नहीं, ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पाकिस्तान, उनकी चौकियाँ थोड़ी सी हैं और वो कोई मॉनिटरिंग नहीं करते। असल असूल ये होता है कि दोनों तरफ फोर्सेस अपने अपने एरिया को मॉनिटर करें। आप यूँ करें ना, आप वो देखें ज़रा लाइन ऑफ कंट्रोल को, पाकिस्तान की अपनी मॉनिटरिंग चल रही होती है, इंडिया की अपनी मॉनिटरिंग चल रही होती है, और यहाँ भी काबुल हुकूमत के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये काम कर सकें। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान एक तो रिकॉनेसेंस के मेथड्स इस्तेमाल करके जो दूसरी तरफ मूवमेंट है उसको अपनी नज़र पे रखें। दूसरी तरफ जो ये ग्रुप्स हैं, मसलन रिकॉनेसेंस से ये मुराद नहीं है कि आप उनके एरिया में जाएं, उनके एरिया में जाए बगैर भी रिकॉनेसेंस जो है वो एयरक्राफ्ट के ज़रिए बड़ी आसानी से हो जाती है। मूवमेंट को आप आसानी से दूसरी तरफ जो है वो देख सकते हैं। तो एक तो रिकॉनेसेंस जो है पाकिस्तान को बढ़ानी चाहिए। दूसरा ये है कि ये प्रायोरिटी बढ़ा देनी चाहिए फेंसिंग को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि फेंसिंग के साथ साथ जिसे वो टर्म इस्तेमाल करते हैं फोर्ट्रेसेस, बेसिकली चौकियाँ भी बन रही हैं जिसमें हर वक्त आपकी प्रेजेंस होगी, और उसके बगैर जो है ना फेंस काम नहीं करता। क्योंकि फेंस को तो आप, फेंस का क्या है, एक बम मारे फेंस टूट जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और वो पाकिस्तान कर रहा है। तो मेरा ख्याल है उसको प्रायोरिटी की बेस पे मुकम्मल करना चाहिए और इंटरनेशनल अटेंशन इस तरफ करनी चाहिए। एक और काम जो पाकिस्तान को करना है, आखिरी पॉइंट जी, कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं
ان کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کو ہائر پرائورٹی دے کے اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں اور وہ محسوس کریں کہ یہ جو ان کی انٹیگریشن ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس انٹیگریشن سے اس کو فائدہ ہوا ہے، ان کا مستقبل بہتر ہوا ہے، سہولتیں بڑھی ہیں. اس طرف بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کام ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے اس کی سپیڈ کو بڑھانا بہت پاکستان کو تو بہت سے محاذوں پہ اس طرح سے لڑنا پڑا ہے، لیکن افغانستان جب تک افغان حکومت تعاون نہیں کرے گی خبر یا امریکہ اپنا انپٹ نہیں دے گا اس سچویشن میں، پاکستان کچھ نہیں کر سکتا سوائے جانوں کا نقصان اٹھانے کے. ایک دو اچھی چیزیں جو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ اچھی فیوچر کے اندر یہ جو افغان پیس پروسیس ہے بہتری کی طرف جائے گا، وہ یہ ہے ایک تو پاکستان نے وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا سنڈروم تھا اسے جان چھڑا لی ہے کہ اب افغان لیڈ پیس پروسیس ہے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام جو اطراف ہیں اس میں افغانستان کے اندر ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، بظاہر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ اپوزیشن کی، افغان حکومت ہے، طالبان ہیں، امریکنز ہیں، ہم ڈائریکٹ یقینی طور پر وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے اور اب دلی طور پر کوششیں بھی ہو رہی ہیں. دو چیزیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ اس سارے جو پیس پروسیس کو لے کے آپ نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس کا کوئی فریم ورک تو طے کرنا پڑے گا جس کے لیے ساری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہ کر کے آئے ہیں، دوحہ کے اندر بھی سارے معاملات وہ چل رہے ہیں. اب ایسے موقع کے اوپر جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا نا، ہمیں ایک تو اندرونی محاذ کے اوپر ود ان کنٹری ایک جوائنٹ ہم نے ایک اسٹریٹجی جو ہماری جو سول حکومت اور ملٹری لیڈرشپ میں لے لیا، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح ہمیں جو ہمارے فارن محاذ کے اوپر بھی ایک ایگریسو اپروچ کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر دوسرے مہینے چوتھے مہینے وہاں سے اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں اور وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ نہیں کون کر گیا. اگر وہاں سے ہمارے خلاف اس طرح کا ایکشن ہوگا تو میرے خیال میں ہمیں ہارڈ پرسوٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے امریکنز کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ، کہ اگر نیکسٹ ٹائم اس طرح کا واقعہ ہوا تو پھر ہم اندر آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے دور سے کوئی فائر کر کے چلا جائے اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں، کیونکہ آپ کو وہاں پہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر پاسبل نہیں ہو پائے گا کہ آپ ان کو روک پائیں. ابھی بھی ہماری وہاں پہ جو ٹرائبل ایریاز کے اندر کچھ آرم فورسز کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے. دیکھیں ہم اپنی طرف فینسنگ کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ ہم پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن دور سے بیٹھ کے ماڈرن ویپنز ہیں وہ اگر فائر آپ کے اوپر کر لیں تو اتنے بڑے ایریاز کو جو ایریا ہے اس کو آپ کس طرح فینسنگ کر سکتے ہیں؟ بلٹ پروف وہاں پہ دیوار کو نہیں آپ کھڑی کر سکتے. لہٰذا اس سارے کے سارے جو عمل کو میرے خیال میں ایگریسولی ہمیں افغان حکومت اور امریکنز کے ساتھ بالکل اٹھانا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ خود ہمارے ملک کے اندر جو ایک اچھی جو بات یہ ہے کہ اب کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے بٹوین دا سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ، لہٰذا ٹھیک ہے. یہ اتنا ہی سمپل ہے، افغان لیڈ گورنمنٹ کا قیام اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک. کئی دفعہ کیا باتیں کرتے ہیں، ڈیٹرنس کی بات خبر کر رہے ہیں. بھائی کوئی امریکی فورسز سے زیادہ، فائر پاور سے زیادہ کوئی ڈیٹرنس ہو سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سپر پاور. وہ جب یہاں پہ آئے تھے، جب اپنی فل فورس میں 1.5 لاکھ کی فوج تھی ڈیوڈ پیٹریس کے نیچے، کون سی دنیا کی پوری ایئر فورس جو تھی، امریکن ایئر فورس ان کے کمانڈ پہ تھی. چھوٹی سی فائر فائٹ ہوتی تھی اور وہ اپنے بمبار بلا لیتے تھے. 17 سال امریکن تاریخ میں سب سے لمبی جنگ ہے. یہ ورلڈ وار سیکنڈ سے ویتنام سے سب سے لمبی ہے. وہاں پہ وہ نہیں امن قائم کر سکے، گولی بارود اور اس سے نہیں کر سکے، ہم کر سکیں گے. یہ بھی ہماری خام خیالی ہے کہ ہم فینسنگ کر کے، وہ پاک افغان بارڈر ایسا ہے پورا فینس ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک دفعہ اس کا جغرافیہ تو دیکھ لیں. جب پرانے زمانوں میں اسلام آباد سے فلائٹ ہوتی تھی کابل کی تو ہندو کچھ پہاڑوں کے اوپر سے وہ فوکر جہاز جایا کرتے تھے. وہ آپ نیچے دیکھتے تو صحیح کہ اس پہ وہاں کون سی کیسے فینسنگ ہوگی، فینس کر سکتے ہیں. طویل اور دشوار گزار. کچھ انگریزوں کی کتاب سے ہمیں صفحہ لینا چاہیے. انگریزوں کا نظام آپ نے دیکھنا ہے تو آج بھی پاکستان کے جیلوں میں چلے جائیں، عملہ جو ہوتا ہے جو جیل کا وہ تھوڑا ہوتا ہے. باقی جو قیدی نمبردار ہوتے ہیں ان کو لال ٹوپیاں پہنا کے
उन्होंने सिक्योरिटी पे मामूर किया होता है। इसी तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी। ट्राइबल एरियाज़ पे भी उनकी फोर्सेस होती थी थोड़ी, लेकिन कोई खसादार, कोई फलाना, कोई मलकों को पैसे, कोई वो। ये हमारी तालिबान जंग और इसके बाद जो अलकायदा की जंग थी, उससे वो सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। हम नया निज़ाम अब तक वहाँ पे दे नहीं सके। लेकिन अगर कोई ये समझे कि बारूद और गोली जो है उससे हम वो बॉर्डर सेटल कर सकते हैं, तो ये गलत है। और पाकिस्तान कितने बॉर्डर पे बारूद और गोली इस्तेमाल करेगा? हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी वो करेंगे, हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी वो करेंगे। इतने मिलिटराइज बॉर्डर तो किसी मुल्क के नहीं होते। वो तो अमेरिका जो है, अमेरिका एक मेक्सिको का बॉर्डर संभाल नहीं सकता। तो सोल्यूशन दे देना या सब, सोल्यूशन दे देना सिचुएशन में। सर सोल्यूशन हम 30 साल पहले वापस तो हम जा नहीं सकते। वो जो हमने जिहाद के नाम पे एक जंग मोल ली, हुकूमत पाकिस्तान, हमारे इदारों ने और साथ मिले हुए इस्लाम के नाम पे जो हमने किया जी, वो जो किया वो अब 30 साल पहले है, तो हम नहीं वो वापस नहीं ला सकते। अब आगे की तरफ हम जाएं, जो ये अप्रोच है हुकूमत की, इमरान खान की, कि यार आप हिंदुस्तान से भी नहीं लड़ सकते, आप अफगानिस्तान में भी पंगे आप नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का उन्होंने वहाँ का, हिंदुस्तान का यहाँ नाम होता है, यहाँ भड़क उठते हैं, ऐसे हैं। पर इस किस्म की जो है जंग यहाँ भी वहाँ भी ऐसे हम नहीं कर सकते। अमन चाहिए, मजबूत रहें, हम चौकन्ना रहें। वो कोई नहीं कह रहा कि आप बंदूक को नीचे कर दें, लेकिन ये हर जगह जो है बॉर्डर ख़राब रहने, इससे कोई ना अमेरिका सस्टेन कर सकता है। हम कैसे? बहुत ही दानिशमंदाना सोच अपनाने की ज़रूरत है सारी सूरत हाल में। जी खबर ब्रेक पर जाने से पहले प्लीज़ फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अफगान हुकूमत हमारे साथ आगे चल रही है, वहाँ पे तो दहशतगर्द तंजीमें हैं। मैं उन हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ भी अफगान गवर्नमेंट के साथ आप कोई ऐसी एग्रीमेंट कर लें कि अगर आपके कोई कब्जे में नहीं आ रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा एग्रीमेंट होना चाहिए कि अफगान हुकूमत को भी इनकॉर्पोरेट कर लें। कुव्वत के इस्तेमाल से मसले हल नहीं होते। अमेरिका से ज्यादा ताकतवर तो दुनिया में यही बात है यार साहब ने कही। अब बात ये कि मसले का सियासी हल ही निकालना चाहिए। पाकिस्तान इसीलिए कोशिश है, और अमन के हवाले से वाशिंगटन से ज्यादा इस्लामाबाद की जरूरत है। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूं कि ये जब तक यकसुई और संजीदगी से इस मसले के सॉल्व के लिए खास तौर पे अमेरिका, पाकिस्तान और जो अफगान फोर्सेस हैं वो यकसू नहीं होंगी, तो मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो सूरत तारी करने की कोशिश की जा रही है, इसका नोटिस अमेरिका को लेने की जरूरत है, और अमेरिका का असल इम्तिहान शुरू। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसी सियासी हल की राह में पाकिस्तान के 10 जवान सपूत सफ़र आखिरत पे रवाना हो चुके हैं। ये खून कम अज़ कम रायगा नहीं जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, कुछ अपनी सियासत की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की सियासत की, जिसमें मुस्लिम लीग नून एक बड़ी हकीकत है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि न्याजी हुकूमत अपोजिशन की ललकार से खौफजदा हो गई है। नुक्ता यह सब ये है कि नून लीग की सारी सियासत ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमती है। फैक्ट्स क्या हैं? देखिए, नून लीग का एक माजी था, एक उसका साबका अदवार थे। अब मैं बार बार वो करप्शन वगैरह की बातें नहीं करना चाहता, हम रोज़ वो हम करते हैं। लेकिन नून लीग अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पा रही। वो अभी तक वो माजी की जो हैं उसमें उसकी सोच है। पाकिस्तानी सियासत आगे जा चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में ये दो बड़े घराने थे, या इन्हें आप सियासी पार्टीज़ कहें, जिन्होंने 30-35 साल लंबा दौरे हुक्मरानी और हुकूमत यहाँ पे की, वो ख़त्म हो गया। नई फोर्सेस सामने आई हैं, सिर्फ एक सियासी जमात की शक्ल में नहीं, सिर्फ इमरान खान या PTI की शक्ल में नहीं। एक अब जो एक जो गवर्निंग अरेंजमेंट है वो और है। सियासी पार्टी भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, और इदारे भी हैं। इस किस्म की क्लोज हम आहंगी आपको पहले पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। भुट्टो थे, बड़े पावरफुल थे, लेकिन इस किस्म की जो यगानगत है इदारों के साथ, हार्मनी जो है वो नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। या आपके पास खालिस्तान फौजी हुकूमतें रहीं,
या आपके पास डेमोक्रेसी रही और वो फिर टेंशन ज़्यादा आधा तीतर आधा और बटेर। कोई भी जो है हुकूमत उस ये जो पहली बार हुआ है ये एक नई सोच है, नई अरेंजमेंट है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अभी तक उन्होंने पुराना अपने जो अदवार का जो बोझ है, जो पुराना बैगेज है, वो अभी तक उठाया हुआ है। क्योंकि नवाज शरीफ हैं, जेल में हैं, तो जाहिर है मरियम नवाज को और कोई नजर आए, उनके वालिद हैं जी, उनके जमात के वो सरबराह, उनको वही आएगा। तो इसलिए बात जब उनकी कोट लखपत जेल की होगी तो एसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वही सारा मसला नून लीग के लिए बन जाएगा। आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी या फरियाल तालपुर की हो रही है तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए ये बात नहीं रहेगी कि बिलावल का मुस्तकबिल क्या है। उनके लिए मसला यही होगा कि फुफ्फो फरियाल तालपुर जो है उनकी पेशी हो रही है, हमजा शहबाज की पेशी हो रही है, वो बेचारे अपनी पेशियां भुगतने वगैरह से निकल नहीं पा रहे। एक इर्तका होता है, एक एवोल्यूशन होती है। जो पुरानी दो सियासी पार्टीज हैं उनमें अभी तक वो एवोल्यूशन लेकिन नहीं हो पा बाकी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी तो खुश नहीं है इस सिस्टम से। आप ANP को ले लें, आप JUIF को ले लें, आप सिर्फ इन दो पार्टी से जब आप JUIF का आप ले लें, जब इमरान खान अमेरिका में कहते हैं, जो हमने कल भी कहा था कि पहली हुकूमत है जो डीजल से नहीं चल, डीजल के बगैर चल रही है। हाँ। फ्रंटियर की हुकूमत जो थी और अरेंजमेंट उसमें डीजल ही डीजल था। आप एकदम डीजल को निकाल दें तो वो जो आपके जख्म जिगर और दिल को पड़ते हैं वो नहीं होते। इसीलिए सबसे बेचैन रूह कोट लखपत में और होगा, पेशियां असफ जरदारी लेकिन बेचैन रूह वो डीजल वाली है, वो डीजल के बीच में वो जो बेचैनी है वो नहीं खत्म। सलमान साहब, आप अक्सर ये कहते हैं कि लीडर नवाज शरीफ हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, और अब इस सिचुएशन में देखिए आयशा, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ आप उठा के देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं है। वहाँ पर पार्टीज़ को मजबूत बनाने की बजाय शख्सियात मजबूत होती हैं। दो पार्टीज़ की बात की जा रही है। मौजूदा हुक्मरान पार्टी को आप देख लें कि क्या आज को आपको चैनल्स पे वो जो नज़रिया था तहरीक इंसाफ का, ये वो नज़रियाती लोग तो नहीं नज़र आ रहे, डोमिनेट तो वो नहीं कर रहे। ये असल में शख्सियात के गिर्द सब कुछ घूमते हैं, शख्सियात को ही मजबूत किया जाता है। एक ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि एक ओहदा ऐसा होता था नायब सदर का जी, कि जो भी नया शामिल होने वाला होता था उसे मरकज़ी नायब सदर बना दिया जाता था। और ये एक प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर शख्सियात को मजबूत बनाया गया और पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत नहीं बनी। जहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि जी नवाज शरीफ साहब की ज़ात मजबूत है तो आप उनका वोट बैंक देख लें। देखिए बात यह कि आप ये माजी करीब के अंदर जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, जिस बुनियाद पर भी हुआ है, जिस तरह के इल्ज़ामात लगे, मुकदमात थे, फैसले आए, क्या नवाज शरीफ की ज़ात का तोड़ हो सका? कि आप देख लें कि 1.5 करोड़ वोट वो ले गए और क्या कुछ नहीं किया गया। मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होंगी और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत मजबूत होगी ना सियासत मजबूत होगी। और ख़ास तौर पे दो पार्टीज का तो जिक्र कर दिया गया, वो तो इनके इर्द गिर्द घूम रही थी। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को लंबी जिंदगी दे, लेकिन बात है कि हर आदमी ने मौत के उसने हमकरार होना है। इमरान खान साहब के बाद तहरीक इंसाफ कहाँ जाएगी? मैं इसलिए कहता हूँ कि ये उनको भी चाहिए कि वो पार्टी को मजबूत बनाएं। आज उनकी पार्टी का कोई नजरियाती आदमी मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आता। देखिए मसला तो बिल्कुल यही है जो अभी जिसका तस्करा है कि जो पार्टीज हैं वो पर्सनैलिटीज के गिर्द घूमती हैं। पार्टीज असल में फीफडम्स हैं लीडर्स की। नवाज शरीफ की फीफडम, अपने जरदारी साहब की फीफडम, इमरान खान की फीफडम, ये ज़ाती पार्टियां हैं और ये पर्सनलाइज सिस्टम है। और इसीलिए ये पार्टियां अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती और जब तक जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जब तक ये पार्टियां अपने पाँव पे खड़ी नहीं होंगी, जिसकी नियर फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है। तो पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी ओरिएंटेड रहेगी। तो आप ये कह रहे हैं नून लीग की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ साहब की वजह से, नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है और नवाज शरीफ ही सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है उस पार्टी का और उन्हीं के गिर्द घूमती है, सारा चक्कर वही है। ठीक है, लेकिन खबर क्या इत्तलात हैं? ACTV की सहूलत वापस ले ली गई या नहीं? कानून क्या कहता है? जेल मैनुअल क्या कहता है इस बारे में? नवाज शरीफ साहब से 3 बार के वज़ीर आज़म से आप क्या सलूक करें? कमाल करती हैं आप, लाहौर में बैठी हैं, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में हूँ। सलमान असल में ऑर्डर्स जो है ना वो इस्लामाबाद से आते हैं। खबर तमाम सोर्सेज के साथ
نہیں 18ਵੀं तरमीम जो है वो इस वक्त पूरी तरह इन्फोर्स्ड है और ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बिल्कुल एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वहाँ पे बिल्कुल पूरे इख्तियारात के साथ उस्मान गुलजार साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछें, उनके अब तो 40 के करीब वहाँ पे तर्जमान भी हैं, किसी को फ़ोन कर लें। कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखें ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, पूरे साउथ एशिया के अंदर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया कहीं पे भी चले जाएं तो पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो चलता है, पर्सनैलिटीज़ के इर्द गिर्द जो सियासत घूम फिर रही होती है। अब देखना यही होता है कि मौजूदा हालात के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह क्या अच्छे तरीके से चल रही है, और जो देख के भी जो सिस्टम है, जो कि हक़ाइक़ हैं, जो कि सूरत हाल है, उसके मुताबिक ज़रा ठीक तरह चल रही है कि नहीं चल रही। मैं हमेशा से मेरा ये मानना है कि मरियम साहिबा बहुत अच्छा ग्रूम किया उन्होंने, बड़ी वेल आर्टिकुलेटेड है, बोलती अच्छा है, उनको सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, उनके जो इर्द गिर्द मुशीरान हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, जिनकी तरफ इशारा अयाज साहब ने किया है कि पार्टी को इवॉल्व करना है। हम 2019 में हैं, 2020 आने वाला है, अब हाई टेक का ज़माना है। अगर आप मशवरा सेंटर परवेज़ रशीद साहब से लेंगे, वो कहेंगे लड़ मर जाओ, एंटी वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट, दिस एंड दैट। सोशल मीडिया का दौर है, आपको देखना होता है कि आप मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब, उनके लिए भी ये है कि अगर उन्होंने उन्हीं लोगों को तरजीह दी जो कि गैर मुंतखब शुदा हैं, जिनका ना कोई आगा है ना कोई पीछा है, बिल्कुल सलमान गनी साहब ठीक बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी का भी कुछ नहीं बनेगा। और हमने माजी के अंदर देखा है, होता यह है कि जो इलेक्टेड बंदा है, जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जाके कान में प्राइम मिनिस्टर के ठीक बात करता है, क्योंकि उसका लोगों के साथ राबता होता है। हमारी बदकिस्मती हमारे सियासतदानों की होती है कि जब ये इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिएगा, तो नवाज शरीफ साहब भी इलेक्टेड लोगों की बात नहीं सुनते, वो भी इर्द गिर्द अपने वही जो तबलचिए बिठा देते हैं कि जो उनकी तारीफ करें। इमरान खान साहब भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द जो है, उन्हीं लोगों को इर्द गिर्द अपने बिठा रहे हैं जो कि तारीफें करते हैं, वाह वाह खान साहब आप छा गए, अमेरिका का विजिट बहुत जबरदस्त, मुल्क के अंदर के मसाइल के लिए आपको लेकिन इससे क्या इमरान खान साहब की सियासत को फर्क पड़ेगा? अच्छा, मुझे लग रहा है कि सलमान साहब को इरफान सिद्दीकी साहब याद आ रहे हैं, या कोई ऐसी बात आप? मैं तो सिर्फ एसी की बात, वो सिर्फ कोट लखपत का या पंजाब का मसला नहीं, वो तो इंटरनेशनलाइज मसला हो गया है, उसकी बाज़गिश्त तो वहाँ ऐलान किया गया था। बिल्कुल इरफान साहब की बात करना, हमारे दोस्त बेचारे यार, वो कानून किराएदारी के तहत उनकी खिलाफ वर्जी है, उसको वहाँ पे भेज दिया। ये ज्यादती आप कह रहे हैं जी, ये ज्यादती आप कह रहे हैं। कानून किराएदारी के जी आपने घर अपना मकान किराए पे दिया हुआ है और आपने थाने को इतला नहीं की। खावर साहब ने ठेका लिया हुआ इस्लामाबाद है, खावर साहब कुछ ये तो करो, थोड़ा जा कोई थोड़ा हाथ होला रखना बेटे के नाम पे घर, कसूर उनका यही है कि वो नवाज शरीफ बिल्कुल बहाना बनता है जब आई हो आपकी खबर। आप क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम कंक्लूड करना है, काफी देर से कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मजे की बात ये है कि ये जो कानून है ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही पास किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही ये जो ना किराएदार का, ठीक है, वो कहते हैं हमने हाथ से लगाई के गिरे फिर मुंह से खोलना पड़ती है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.